محترم بزرگ و عزیز دوستو، اسلام چند رسم و رواج کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک زندہ اور متحرک اور متاثر کرنے والا مؤثر اعمال کے مجموعے کا نام ہے، ایک مؤثر دستور حیات کا نام ہے، ایک مؤثر دائمی ہمیشہ کام آنے والے نظام زندگی کا نام ہے۔ اسلام کا ہر حکم اپنے اندر دنیا کے فائدے بھی رکھتا ہے، آخرت کے فائدے بھی رکھتا ہے۔ اسلام کے ہر حکم کے اندر اس کے ماننے والے کے لیے دنیا کی مصلحتیں بھی ہیں اور آخرت کی مصلحتیں بھی ہیں۔ آدمی اگر اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو زندگی کے ہر شعبے میں فالو کرتا ہے، تو دنیا کے فائدے بھی اس کو ملتے ہیں، آخرت کے فائدے بھی اس کو ملتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی تابعداری اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تابعداری کے جذبے کے ساتھ احکامات پر عمل کریں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسمیت اور روایت کی آفت نے آج مسلمانوں کو ایسا اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اسلامی احکامات محض ایک رسم بن کر رہ گئے ہیں۔ اسلامی شریعت کے جو احکامات اور اعمال ہمیں بتائے گئے وہ صرف ایک رسم کی شکل بن کر رہ گئے ہیں، حقیقت نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے، حقیقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج جن فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، روز بروز نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، تو ان تمام فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ دین کے اعمال کے رسم بننے کا ہے، دین کے احکامات کے ایک روایت اور رسم اور رواج بننے کا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ دین کے احکامات اور دینی اعمال کے رسم بننے کا نقصان یہ ہوا کہ امت مسلمہ اس کے اثرات اور اس کی برکات سے محروم ہو گئی۔ عمل تو ہو رہا ہے لیکن زندگی پر اس کا جو اثر ظاہر ہونا چاہیے، آدمی کی زندگی میں جو اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے، وہ اثر نہیں ہے۔ دین کے اعمال یہ صرف ایک بے روح ڈھانچے کی طرح بن گئے ہیں، ہے ڈھانچہ لیکن روح نہیں ہے اس میں۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت محسوس کرتے ہوئے اور امت میں پنپنے والی اس بیماری کا اندازہ لگا کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی، یعنی اعمال کی حقیقت ختم ہو گئی۔ عمل کا ڈھانچہ تو ہے، ظاہری شکل و صورت تو ہے، لیکن اس کی جو روح ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے اسلام کا ایک حکم اذان ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کے بارے میں فرمایا تھا کہ رہ گئی رسم اذان تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان تو ہے لیکن وہ جذبہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے کا تھا، یا وہ حقیقت، وہ اثر جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا، وہ چیز آج مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔
ہم میں سے ہر ایک کو فکر مند ہونا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا واقعی مسلمان ہوں یا صرف میرا نام مسلمان ہے؟ کیا میں واقعی مسلمان ہوں یا صرف میرا نام مسلمان ہے؟ کیا میرے دین میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی حقیقت ہے؟ آدمی کو جائزہ لینا چاہیے، جس کی وجہ سے دین کے احکامات کے رسم بننے کا نقصان یہ ہوا، ایک رواج اور ایک روایت بننے کا نقصان یہ ہوا کہ ان اعمال کے جو اثرات ہماری زندگی پر پڑنے چاہیے تھے وہ اثرات سے ہم محروم ہو گئے، وہ اثرات ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے جو آدمی کی زندگی کو متاثر کرنے والا ہے، اور نماز اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا اثر ہے، یعنی جو نمازی ہوگا وہ بری باتوں سے روکے گا، غلط کاموں سے بچے گا، بری حرکتوں سے باز رہے گا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اب ہم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں کے ہم نماز کے عادی ہیں، کیا نماز کا یہ اثر ہماری زندگی میں آ رہا ہے؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، اپنے مال کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اپنی جان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، وقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، غرض ہر چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نمازی ہیں، پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جبکہ نماز کا اثر یہ تھا کہ اس کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو نماز کو قائم کرے گا وہ پورے دین کو قائم کرے گا، یعنی جو صحیح نماز پڑھنے والا ہوگا، نماز اس کے اندر اتنی استعداد پیدا کرے گی، اتنی صلاحیت پیدا کرے گی کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے گا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے گا۔ اب میں اور آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہم اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نماز کا عادی کہتے ہیں، برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز کا یہ اثر ہماری زندگیوں میں آیا؟ کیا نماز کا یہ اثر ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے؟ ہر آدمی دیکھے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً غیبتیں شروع، جیسے ہی نماز ختم ہوئی باہر نکلے موبائل کا غلط استعمال شروع، جیسے ہی نماز ختم ہوئی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے کاروبار میں جھوٹ اور سود شروع۔ تو پھر آخر یہ نماز کیسی؟ جبکہ نماز کا یہ اثر تھا کہ نماز کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کسی نے چوری کی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ستنہا ہو، کہ یہ نماز اگر یہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا اور صحیح اصول و آداب کے ساتھ، سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ، فرائض اور واجبات کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اگر یہ پڑھتا رہے گا تو یہ نماز اس کو اس چوری کے گناہ سے روک دے گی، اس بد عمل سے، برے عمل سے روک دے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز آدمی اگر پڑھے گا تو برائیوں سے وہ بچے گا، اگر نہیں بچ رہا ہے تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں۔ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھ کے دکھائی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج سارے دین کے اعمال ایک رسم بن گئے، ایک رواج، ایک رسم، ایک عادت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیجئے،
زکوٰۃ کا اثر یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل بھی مال کی محبت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور مال کی وجہ سے جو روحانی خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ہم میں سے ہر آدمی جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ زکوٰۃ ہم سالوں سے ادا کر رہے ہیں، برسوں سے ادا کر رہے ہیں، ہر سال ادا کر رہے ہیں، لیکن مال کی محبت جیسی کی ویسی ہے، مال کا غرور جیسا کا ویسا ہے، مال کا گھمنڈ جیسا کا ویسا ہے، مال کا غلط استعمال جیسا کا ویسا ہے، مال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ نہیں آیا، اور مال یہ اللہ کی دی ہوئی میرے پاس امانت ہے، اس کا مجھے کل کو اللہ کو حساب دینا ہے، یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہوتی اور یہ عمل کی طرح ہوتا اور یہ عمل میں روح ہوتی تو یہ اثر یہ پیدا کرتی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے اندر یہ اثر پیدا کرتی کہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جاتی، ہمارا مال پاک و صاف ہو جاتا، اور اس مال کو ہم اپنی جاگیر نہ سمجھتے بلکہ اس مال کو اللہ کی امانت سمجھتے، اور اس مال کو وہاں لگاتے جہاں اللہ کو لگانا پسند ہے، وہاں نہ لگاتے جہاں اللہ کو لگانا پسند نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر آدمی دیکھے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ سوچ کر کے دیکھے کہ برسوں سے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، ہر سال زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، لیکن میری زندگی میں مال کا صحیح استعمال اب تک نہیں آیا، مال کا دین میرے اندر نہیں آیا، مال کی محبت میرے دل سے نہیں نکلی، اور مال یہ میری جاگیر نہیں ہے، یہ جذبہ میرے اندر پیدا نہیں ہوا۔ مال اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، کل کو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے، یہ خیال ہمارے دل میں نہیں بیٹھا۔ اسی کا اثر ہے شادیوں میں اسراف ہو رہا ہے، اور روزمرہ کی چیزوں میں بھی آدمی غلط کاموں میں کھلے عام غلط کاموں میں لگا رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے اس بات کا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کل کو اللہ کو جواب دینا ہے، کل کو پائی کا خدا حساب لیں گے، روپیے کا خدا حساب لیں گے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ شادی میں ویڈیو گرافی پر تم نے جو مال لگایا تھا یہ کیا تمہاری جاگیر تھی؟ یہ میرا دیا ہوا مال تھا، تم نے کیسے لگا لیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے؟ کیا ہم یہ کہیں گے بچے کی ارمان تھی، سال میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، ہر زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، بچے کی ارمان تھی اس لیے ویڈیو گرافی کرا لی گئی، یا بیوی کی تمنا تھی، یا آرس والے نہیں مان رہے تھے، یا شو والے نہیں مان رہے تھے، یا گھر والوں کی یہ تمنا تھی، یا نانی دادی کی آرزو تھی؟ کیا اللہ کو یہ جواب دے سکیں گے؟ کیا یہ عذر چل سکے گا اللہ کے پاس؟ نہیں چل سکے گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے، برسوں سے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ ایک عمل ہے شریعت کا، لیکن اس کی روح نہیں ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ عمل کا ڈھانچہ تو ہے، زکوٰۃ ادا تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہماری زندگیوں پر پڑنے چاہیے تھے وہ اثرات ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں۔ روزے کو لے لیں، روزہ بھی اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ روزے کا کیا اثر ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا اثر اللہ نے بتایا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے، تقوی اس کے اندر آ جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات عالی کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے، ہر غلط کام کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ہر اچھا کام وہ خوش دلی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ برسوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، برسوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جب سے عقل و شعور آیا، جب سے سمجھ بوجھ آئی، بالغ ہونے سے پہلے بھی گھر میں ماحول چونکہ ماں باپ کے روزہ رکھنے کا تھا
تو 2-4 روزے ہم بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ جب بالغ ہو گئے، روزہ فرض ہوا، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوا تو پورے مہینے کے روزے رکھنے لگے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر آدمی اپنے دل پر جگر پر ہاتھ رکھ کر دیکھے اور جائزہ لے۔ کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 50 40 30 20 ہے، 15 سال مان کر چلیں بالغ ہونے کے بعد سے، 15 سال کے بعد سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کسی کی عمر 40 سال ہوئی ہے تو اتنا عرصہ اس نے روزے رکھے ہیں، تو کیا اللہ کا خوف پیدا ہوا؟ کیا اللہ کا ڈر پیدا ہوا؟ کیا گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ کیا ہر غلط کام کرنے سے پہلے یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں جس اللہ کی ان گنت نعمتیں روزانہ میں استعمال کر رہا ہوں، جس کی نعمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ مجھ پر برس رہی ہیں؟ کیا یہ خیال آیا؟ ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ بلکہ میرے عزیز و دوست بزرگوں، صرف ایک رسم رہ گیا روزہ، صرف ایک رسم رہ گیا۔ رمضان آیا تو سحری میں اٹھ جاؤ، 2-4 لقمے سحری میں کھا لو، پھر غروب آفتاب تک تھوڑا سا کھانے سے اپنے آپ کو بچا لو، پھر اس کے بعد افطار کر لو۔ یہ درمیان کا وقت جو گزر رہا ہے، یہ کیسے گزر رہا ہے، اور یہ بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا کر کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہماری کیا تربیت اللہ کرانا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کبھی یہ خیال ہمارے اندر نہیں آیا، اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا اپنے بارے میں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے کا جو اثر اللہ نے بیان فرمایا، کیا وہ اثر میرے اندر آیا ہے؟ اگر تقوی پیدا ہوتا، اگر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا تو آدمی کی ظاہری زندگی بھی شریعت کے مطابق ہوتی، باطنی زندگی بھی شریعت کے مطابق ہوتی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب تک حقیقت والے اعمال نہیں ہوں گے، جب تک روح والے اعمال نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد آ نہیں سکتی، اس وقت تک اللہ کی مدد آ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ وہ حقیقت والے اعمال کو دیکھتے ہیں، وہ روح والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال بے جان ڈھانچے کی طرح ہیں، بے روح جسم کی طرح ہیں۔ آدمی اگر مر جائے، وہ کتنا بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اونچے مرتبے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب روح نکل گئی تو ختم، قصہ ہو گیا اس کا، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب اس کو کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صدر صاحب ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ وزیر اعظم ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ سی ایم ہے، پی ایم ہے، فلاں ہے، کوئی نہیں کہ یہ لاش ہے، یہ لاش ہے، مردہ ہے۔ روح نکل گئی تو قصہ ختم ہو گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہمارے اعمال بھی بے جان جسم کی طرح ہے، لاش کی طرح ہیں، جو سوائے دفنانے کے کوئی کام نہیں آ سکتی۔ اگر تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیا جائے، چند گھنٹے تدفین میں تاخیر کر دی جائے تو بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہی ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے، کب تک ہم یہ دوغلاپن اللہ کے ساتھ کرتے رہیں گے، کب تک یہ کھلی بغاوت اللہ کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے؟ دنیا والے ہمیں مسلمان سمجھ کر مارتے ہیں، دنیا والے ہمیں مسلمان سمجھ کر ستاتے ہیں۔ اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم مسلمان نہیں ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ فقط نام کا عبداللہ ہونا، نام کا عبداللہ عبد الرحمن ہونا، یہ اللہ کے ہاں مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی فہرست میں مسلمان وہ ہوگا جو اسلام کو حقیقت کے ساتھ اپنائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حج کو ہم دیکھ لیں، نماز کی حقیقت بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کی حقیقت بھی نہیں ہے، روزے کی حقیقت بھی نہیں ہے۔ حج کو دیکھ لیں، حج کا اثر کیا تھا؟ کہ حج کا اثر یہ تھا کہ اب اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔
اب وہ جب حج سے فارغ ہوتا تھا تو واپس آتے وقت میں فرشتہ اس کی پیٹھ پر تھپ تھپاتے ہوئے کہتا اب جاؤ، اب اثر نو اعمال کرو، اب یہاں سے تمہارا نیا کتاب نامہ شروع ہوگا، نیا اعمال نامہ شروع ہوگا، پرانے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے گئے۔ اور پھر حج کی تاثیر یہ ہوتی کہ واپس آنے کے بعد حاجی صرف حاجی لقب بولنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہوتی، وہ نمازی بھی ہوتا، وہ روزہ رکھنے والا بھی ہوتا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہوتا، وہ جھوٹ سے بھی بچتا، وہ سود سے بھی بچتا، وہ دغا بازی اور دھوکے بازی سے بھی بچتا، وہ زبان کے غلط استعمال سے بھی بچتا، وہ آنکھ کان زبان سب کے غلط استعمال سے بچتا۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجیوں کی تعداد میں تو الحمدللہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حج کی تاثیر نہیں ہے، حج کی تاثیر نہیں ہے۔ حاجی حج سے واپس آتا ہے تو واپس آنے کے بعد میں حج کا کوئی اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ وہ زمزم کھجور ساتھ لایا ہے، سوائے اس کے کہ وہ زمزم کھجور ساتھ لایا ہے، یا وہاں سے کوئی لمبا جھبا خرید کر لایا ہے، وقتاً فوقتاً وہ پہن کر گویا اپنے آپ کو حاجی بتا رہا ہے، لوگ اس کو حاجی کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ حاجی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ حاجی نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کتنے حاجی ایسے ہیں کہ وہیں حج میں ہی، حج کے ارکان کی ادائیگی میں ہی ارکان صحیح ادا نہیں ہوتے، ارکان صحیح ادا نہیں ہوتے، تو یہاں آنے کے بعد لوگ تو حاجی کہتے ہیں، لیکن وہ حاجی اللہ کی رجسٹر میں مرتب نہیں ہوا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے ہماری، یہ حال ہے ہمارا، جس کو کھلے دل کے ساتھ مجھے اور آپ کو اعتراف کرنا چاہیے، کھلے دل کے ساتھ ہمیں ماننا چاہیے کہ واقعتاً ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ نام باپ دادا نے ہمارا مسلمان کا رکھا ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن جو صحابہ مسلمان تھے ویسے مسلمان ہم نہیں ہیں۔ اسی طرح قربانی کا عمل جو ابھی ہوا ہے، قربانی کا عمل جو ابھی ہوا ہے، وہ بھی ایک رسم ہے، وہ بھی ایک رسم بن گئی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، قربانی کا کیا مقصد تھا؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کے ذریعے سے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ قربانی کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ ہمارے کیا جذبے بننے چاہیے؟ قربانی کرنے والا کبھی نہیں سوچتا، قربانی کرنے والے کو خیال نہیں آتا کہ یہ قربانی اللہ مجھ سے کیوں کروا رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم اپنے ناجائز خواہشات پر چھری چلائیں، اللہ کی نافرمانیوں کا جو جذبہ ہمارے اندر ابھر رہا ہے اس پر ہم چھری چلائیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب قربانی صرف ایک رسم بن گئی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جانور ذبح کرو اور 10-15 دن تک گوشت اسٹاک رکھ کے کھاتے رہو، کباب بنا کر یا فلاں بنا کر کھاتے رہو۔ اس سے زیادہ مسلمانوں میں کوئی تصور قربانی کا نہیں ہے، ورنہ قربانی کی حقیقت بہت عظیم ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے جمعہ کے بیانات میں بھی سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کا مقصد بیان فرمایا ہے اور قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ نہ قربانی کی وجہ سے تمہارا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون ہم تک پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ قربانی کرا کر نہ تمہارا گوشت ہمیں چاہیے، نہ تمہارا جانور ہمیں چاہیے، نہ تمہارے جانور کے اور کوئی اجزاء ہمیں چاہیے۔ پھر اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ قربانی اللہ کس لیے کرا رہے ہیں؟ اور قربانی کرنے والے میں اللہ کے دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ،
اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے جذبے کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کے جذبے کو دیکھتے ہیں کہ تم کس جذبے سے جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری جس جذبے سے چلائی تھی، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جانور جو اس بچے کا بدل اللہ نے دیا ہے، جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے کیا قربانی کرنے والے کے اندر وہ حضرت ابراہیم والے جذبات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ یہ دیکھتے ہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا ہماری قربانیاں ایسی ہیں؟ کیا قربانی کرتے ہوئے کبھی یہ خیال ہمیں آیا؟ کیا قربانی کرتے ہوئے ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جانور ذبح کروا کر خدا ہم سے کیا چاہتے ہیں، خدا ہماری کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سارے اعمال، کتنے اعمال گنواتے جائیں، سارے اعمال کی حقیقت ختم ہو گئی، سارے اعمال ایک رسم بن کر رہ گئے، حقیقت ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ صرف چند رسم ہیں، نماز ہے، رمضان آیا تو مسلمانوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ اب وہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نماز نہیں پڑھتا، جو پڑھنے والے ہیں ان کا بھی حال خراب ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کا بھی حال خراب ہے، نماز ان کو نہیں آتی، برسہ برس سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا جو ظاہر ہے ابھی تک وہ بھی درست نہیں ہوا۔ نماز میں جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، یہ بھی ابھی تک درست نہیں ہوئے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کتنے افسوس کی بات ہے، کس منہ سے ہم مسلمان اپنے آپ کو کہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو ہم مسلمان کہیں، اور کیا چہرہ دکھائیں گے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو، جس نبی نے طائف کے میدان میں پتھر ہمارے لیے کھائے تھے، جس نبی پر کچرا کوڑا ڈالا جاتا تھا وہ ہمارے خاطر ڈالا جاتا تھا، جس نبی کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے وہ ہمارے خاطر نبی نے برداشت کیے۔ کل کو قیامت کے دن آمنا سامنا ہوگا، قیامت کے دن آمنا سامنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ میں اس نبی کا امتی اپنے آپ کو بولتے ہوئے دم بھرتا ہوں، عشق کا دعویٰ کرتا ہوں، عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، محبوب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، کل قیامت کے دن اس نبی کا سامنا کیسے کر سکوں گا؟ کیا صورت دکھاؤں گا اس نبی کو؟ نہ میرا چہرہ نبی جیسا، نہ میرا لباس نبی جیسا، نہ میری نماز نبی جیسی، نہ میری تجارت نبی جیسی، نہ میرے ماں باپ کے ساتھ کا سلوک نبی جیسا، نہ میری بیوی کے ساتھ کا سلوک نبی جیسا، نہ میرے بچوں کے ساتھ کا سلوک نبی جیسا، نہ میرے دوستوں کے ساتھ کا سلوک نبی جیسا، نہ میری انفرادی زندگی نبی جیسی، نہ میری اجتماعی زندگی نبی جیسی۔ کس منہ سے میں اپنے آپ کو نبی کا امتی کہہ رہا ہوں؟ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر آدمی کو جائزہ لینا چاہیے۔ آج اگر ہم نہیں سدھرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حالات بد سے بدتر روز بروز ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ حالات اسی وقت سدھریں گے جب ہم پکے مسلمان بنیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ حکومتیں سب برابر ہیں، کوئی آئے کوئی جائے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے حالات کا تعلق حکومتوں سے ہرگز نہیں ہے، یہ ہمیں یقین کے ساتھ اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ فلاں حکومت آ گئی تو ہمیں پریشان کرے گی، فلاں حکومت آ گئی تو ہم سکون سے رہیں گے، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان متحد ہو کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے اور سچے پکے مسلمان بننے کا مضبوط ارادہ کریں، سچے پکے مسلمان بننے کا مضبوط ارادہ کریں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کب تک دھوکہ دیں گے ہم اللہ کو؟ کب تک دھوکہ دیں گے؟ یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا،
جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی اس وقت میں دھوکہ کھل جائے گا کہ میں مسلمان تھا کہ نہیں تھا۔ لوگ مجھے مسلمان سمجھ رہے تھے، ماں باپ بھی مجھے مسلمان کہہ رہے تھے، ووٹر لسٹ میں بھی میرا نام مسلمانوں میں لکھا ہوا تھا، سب مجھے مسلمان کہہ رہے تھے۔ سب کا مسلمان کہنا کوئی کام نہیں آئے گا اگر اللہ نے مسلمان نہیں کہا، اگر اللہ کی فہرست میں ہم مسلمانوں میں شمار نہیں ہوئے، میرے عزیز و دوست بزرگوں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کچھ حقیقت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اعمال جو بے جان ہیں ان کو جاندار بنانے کی ضرورت ہے، روح اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز کے عمل کے بارے میں ہی میں آپ سے کہتا ہوں، اگر مجمع میں پوچھ لیا جائے تو اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے جو نماز کا صحیح طریقہ بتا سکیں گے، اور جو کرنے کے کام ہیں، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھ کے بتا سکیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ نبی نے زبان سے نہیں بتایا تھا، عمل سے بتایا تھا، اور صحابہ نے آپ کے ایک ایک اشارے کو محفوظ کیا ہے، آپ کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا ہے، اور محفوظ کر کے ہم تک پہنچا گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نماز کو جاندار بنانے کی ضرورت ہے۔ اب بھی کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو دعائے قنوت نہیں آتی، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو سورتیں زیادہ یاد نہیں ہوں گی، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے سورتیں تو ان کو یاد ہیں لیکن تجوید کے ساتھ یاد نہیں ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ کتنی کمی میرے اندر ہے، اور اس کمی کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں۔ دنیا کا تاجر تجارت میں دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان کیوں ہوا ہے اس کا بھی جائزہ لیتا ہے، اور پھر اس نقصان کی بھرپائی کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں پکا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، کیا میرے اعمال میں جان ہے کہ نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ ہمارے سارے اعمال بے جان ہیں، ہمارے سارے اعمال بے جان ہیں، ہمارا ظاہری ڈھانچہ بھی بے جان ہے، ہمارا باطنی ڈھانچہ بھی بے جان ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک نیا عزم کریں، نیا ارادہ کریں، اپنے آپ کو سچا پکا مضبوط مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اور سچا پکا مسلمان اگر ہم بنیں گے اور اللہ کے احکامات کو جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حالات کو درست فرما دیں گے، اپنی قدرت سے حالات کو درست فرما دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، وہی بات رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ روح کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جاندار اعمال کرنے کی ضرورت ہے، حقیقت والے اعمال کی ضرورت ہے، اور روح والے دین کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے، اعمال میں جان پیدا کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا بھی اچھی بنائیں گے، آخرت بھی اچھی بنائیں گے، دنیا بھی اچھی بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پکا مسلمان ہوگا اس کی دنیا خدا اجاڑ دیں گے۔ صحابہ کی زندگیاں ہم دیکھ لیں کہ صحابہ کے ابتدائی دور میں مشقتیں تھیں، مجاہدے تھے، تکلیفیں تھیں، فاقے تھے، لیکن جب فتوحات کا زمانہ آیا، اللہ نے قیصر و کسریٰ کو فتح فرما دیا، ملکوں کے ملک فتح ہو گئے، تو اتنا مال آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اتنا مال آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں نماز پڑھنے والا سوچتا ہے میں نماز کا پابند ہوں پھر بھی مجھ پر حالات کیوں آ رہے ہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی نماز ویسی نہیں ہے جس نماز کے پڑھنے پر اللہ تعالی حالات سے نجات دیتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، جتنے احباب اس وقت یہاں جمع ہیں ان سب سے فرداً میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں، نماز کا پابند بنائے۔ مسلمان محلہ ہے،
مسجد سے لگی ہوئی آبادی بڑی ہے، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، فجر کی نماز میں ہم دیکھیں اور نمازوں میں بھی ہم دیکھیں، آبادی کے لحاظ سے یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے گی اگر پورے مسلمان نماز پڑھنے لگ جائیں۔ تو اس لیے میں خصوصاً گزارش کروں گا آپ سب حضرات سے کہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں۔ میں جب آتا ہوں یہاں دیکھتا ہوں، گھر سے مسجد تک جب نماز کے لیے آتا ہوں، ایک اچھی چیز مجھے یہ نظر آتی ہے کہ آتے وقت میں بچہ بھی سلام کرتا ہے، بیٹھے ہوئے بڑے لوگ بھی سلام کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وہ نہیں آتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد سے لگے ہوئے حال میں ہی، لگے ہوئے حصے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آخر ہم مسلمان ہیں، کس کو بلایا گیا ہے اللہ اکبر کہہ کر؟ اگر یہ اللہ اکبر کی صداؤں سے ہمارے اندر اگر نماز کی حرکت پیدا نہیں ہوئی تو دوسرے اس پر کیوں اعتراض نہیں کریں گے؟ دوسرے اس پر کیوں اعتراض نہیں کریں گے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں۔ بالخصوص نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ جوانی کی زندگی اگر صحیح گزارنا ہے، جوانی کی زندگی میں غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو سب سے واحد کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازوں کا عادی بناؤ، 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو، اور قرآن سیکھنے کی کوشش کرو، قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی کو صحیح طریقے سے گزار دیں گے۔ ورنہ آج ہمارا جوان کہاں ہے؟ کن کن برائیوں میں مبتلا ہے، کیسے کیسے غلط کاموں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو پھر کبھی عرض کروں گا کہ ہمارے نوجوان کیسے ہیں اور اللہ کے نبی کے زمانے کے جوان کیسے تھے۔ ایک ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، دونوں میں کتنا فرق ہے، یہ جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔